وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم ناظرین، مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کا مولوی سعد صاحب کے بیان پر رد اور ایک صاحب کی مولوی سعد صاحب کی غلطیوں کی وکالت پر تبصرہ آڈیو میں ملاحظہ فرمائیں اور دین کی غلط تشریحات سے اپنے آپ کو بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس میں مبتلا ہوں اور فرمان نبی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کے مصداق ہوں. آڈیو سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محمد صاحب بولیے، فرمائیے. جی خیریت سے ہیں حضرت؟ آپ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. آپ کی آواز آپ کی آواز اٹک رہی ہے حضرت. دیکھیے تو آواز ٹھیک ہے؟ ہاں آپ ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ. جی فرمائیے. بس صبح آپ نے بات کرنا چاہ رہے تھے، میں مشغول تھا، لیکن اس وقت فری ہوں تو میں نے کہا بھائی آپ سے بات اصل میں کریں. جو ہے بات یہ کرنا تھا جی کہ مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب مفتی صاحب نے جو مولانا سعد کو پکڑ کیا، اس پر ایک آدمی جو ہے بڑا البل بکر ہے بکر الوا. جی 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 سمجھ گئے؟ وہ بول رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا روزی روٹی بند ہو رہا ہے، شورا والوں کا روزی روٹی بند ہو رہا ہے، جی اس لیے ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. جی جی. تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کا یوسف بھائی اس کو سے نہیں کا نمبر آپ حاصل کر سنیے، کے. آپ سنیے ذرا. ہاں بولیے. جی جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آڈیو میرے پاس آئی ہے جو وہ مولانا سعد کا وکیل بن رہا تھا. وکیل بن رہا تھا. جی 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 جی. اب بات سنیے پوری. وہ آڈیو میں نے سنی ہے. جی جی جی. تو وہ وکیل ہے مولانا سعد کا. ہاں اب سنیے پوری بات، سنتے رہیے گا آپ. ایک منٹ تھوڑا سا. ہاں اب بولیے. جی جی جی. جی تو آپ کو پتا ہے نا وکیل کا کام کیا رہتا ہے؟ وکیل کا کام وکالت کرنا اور جناب تابع داری کرنا. بہت سے وکیل ایسے بھی رہتے ہیں کہ جھوٹے مقدمے بھی لڑتے ہیں. ہاں اور اس زمانے کا تو یہ حال ہے کہ آپ جتنے پیسے خرچ کریں گے اتنا جھوٹا مقدمہ لڑنے کے لیے آپ کو وکیل مل جائے گا. صحیح بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے نا؟ تو وکیلوں کا تو حال یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی 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 جی. اب آ جائیے اس وکیل پر جو مولانا سعد کی وکالت کر رہا تھا. جی 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 جی. اور ہنس رہا تھا بکلو، ہنس بھی رہا تھا. اب سنیے نہیں وہ آپ دوسرے وکیل کی بات کر رہے ہیں. میرے پاس ایک دوسرے وکیل کی آڈیو آئی تھی، وہ میں نے سنی تھی. ٹھیک ہے. ہاں تو جس وکیل کی میں نے آڈیو سنی تھی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا معاملہ. بتائیے. اس وکیل نے سب سے پہلا جملہ تو یہ کیا ہے، اس سے کسی نے فون پر بات کی ہے مولانا ابوالقاسم صاحب کے یعنی متعلق جاننے کے لیے. تو اس وکیل نے سب سے پہلے تو یہ جملہ کہا کہ بھائی مولانا سعد اور مولانا ابوالقاسم صاحب یہ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں. تو ہم چھوٹے آدمی اس معاملے میں کیا کہیں گے. پہلا جملہ یہ تھا وکیل صاحب کا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وکیل صاحب کو ابھی یہ نہیں پتا کہ بڑا کس کو کہتے ہیں اور چھوٹا کس کو کہتے ہیں. تو بڑا آپ سب آج ساری دنیا کو پتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو کیا کہا جاتا ہے؟ بے شک صحیح. ام المدارس کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ام المدارس کے معنی سارے مدرسوں کی ماں ہے. جی 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 سچ. تو ماں کا مقام بڑا ہوتا ہے یا بچوں کا مقام بڑا ہوتا ہے؟ جی ماں کا مقام بڑا ہے. بے شک. تو بڑا کون ہوا، بچے ہوئے یا ماں ہوئی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں اور جتنے بھی علماء ہیں ان سب کی ماں دارالعلوم دیوبند ہے، مدرسوں کی ماں. اور دیوبند کے جتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہیں وہ سب استاد ہیں جتنے بھی علماء ہیں. جی جی جی. تو ظاہر سی بات ہے بڑے تو دارالعلوم دیوبند والے ہوئے ہیں.
جی جی جی. اب رہا مولانا سعد کے بارے میں کہا وکیل صاحب نے کہ بھئی وہ بڑے ہیں، جی جی تو ان کی بڑائی کے بارے میں ان کے ماموں نے جو پیر طلحہ صاحب تھے، پھر طلحہ صاحب جی. ہاں، تو پیر طلحہ صاحب نے دعا کرائی کہ اللہ سعد کے فتنے سے امت کی حفاظت کر. تو یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کے گھر کے لوگ ان کے فتنے سے پناہ چاہ رہے ہیں. صحیح کہا جی. ٹھیک ہے نا. جی تو وکیل بالکل بالکل. تو وکیل صاحب کی یہ بات ان کے کام میں نہیں آئی، کیونکہ ان کے گھر کے لوگوں نے ہی کہہ دیا کہ اللہ سعد کے فتنے سے امت کی حفاظت کر. حفاظت فرما. بے شک بے شک. اچھا، ایک بات یہ کہی وکیل صاحب نے کہ بھئی وہ عالمی لوگ ہیں دونوں کے دونوں. جی جی جی. تو مولانا ابو القاسم جہاں چاہیں جب چاہیں جا سکتے ہیں پورے عالم میں. بالکل بالکل بالکل. اور مولانا سعد صاحب کے عالمی ہونے کا یہ حال ہے کہ ابھی بنگلہ دیش میں اجتماع ہوا اور نو انٹری. تو اتنے بڑے عالمی لوگ ہیں، وہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان کو جانے کی اجازت بھی نہیں ملتی. اجازت نہیں. پڑوس ملک میں اجتماع ہوا، نو انٹری. دو ملک ایسے ہو گئے جس میں بڑے بڑے اجتماع ہوئے اور ان کی نو انٹری ہو گئی. نو انٹری ہو گئی. بے شک. تو ان کی بڑائی کا تو اسی چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنے بڑے ہیں. جی 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 جی. تو وکیل صاحب نے جو وکالت کری ان کی وکالت کوئی کام میں نہیں آئی، ان کی بڑائی کا پتہ چل گیا کہ ہے کتنے بڑے ہیں. جی جی. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گھر کے لوگ زیادہ جانتا ہے کہ آدمی کیسا ہے. جی 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 جی. تو ان کے گھر کے لوگ نے ہی بتا دیا ہے. پیر طلحہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین آمین ثم آمین. پیر طلحہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اللہ سعد کے فتنے سے امت کی حفاظت کر. جی ہاں جی ہاں جی. صحیح بات. تو ساری دنیا سے زیادہ گھر والے زیادہ جانتے ہیں اپنوں کا حال. جی 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 صحیح. تو ان کی بڑائی کا تو یہاں پر سمجھ لو رد ہو گیا، یہ بڑے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں. جی 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 جی. اب آ جائیے دوسرے جملے پر وکیل صاحب کے. جی. وکیل صاحب نے کہا کہ بھئی یہ اختلاف جو ہے نا یہ پہلے سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے علماء کا. جی 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 جی. کیا کہا وکیل صاحب نے کہ اختلاف پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ہاں. علماء کا. پھر اختلاف سمجھانے کے لیے وکیل صاحب نے امام ابو حنیفہ کی باتیں بتانی شروع کری. اچھا. ہاں کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ایک بڑے امام صاحب نے امام اعظم لکھا. جی جی. ہاں، اعظم کے معنی بڑے کے ہوتے ہیں، بڑے امام. لیکن بہت سے لوگ اب بھی امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں. کیا کہا وکیل صاحب نے کہ بہت سے لوگ اب بھی وکیل صاحب یعنی امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں. امام حنیفہ صاحب سے. ہاں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا وکیل صاحب کو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جو اختلاف کرتے ہیں نا، جی جی وہ لوگ ہیں جو امام صاحب سے حسد کرتے ہیں. جی حسد کرتے ہیں. جی جی جی. اور وہ کون لوگ ہیں؟ زیادہ تر ان میں تعداد غیر مقلدوں کی ہے. غیر مقلدوں کی. جی 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 جی. تعداد ہے غیر مقلدوں کی. ہاں. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی بعض لوگ، کیونکہ وہ لوگوں کا نام لے رہے تھے، کھل کے تو نہیں بول رہے تھے کہ بھی غیر مقلد ہی کرتے ہیں. تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اللہ پاک نے وہ کام لیا ہے جو کسی امام سے اللہ نے نہیں لیا. جی سچ ہے. بے شک. تو اس لیے جب اللہ کسی سے کام لیتا ہے تو لوگ حسد کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں. جی جی جی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے حسد کرنے والے لوگ بہت پہلے بھی رہے اور اب بھی ہیں. جی 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 صحیح. اور زیادہ بڑی تعداد غیر مقلدوں کی ہے. جی 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 جی. تو وکیل صاحب بار بار اپنے جملے میں ہی کہہ رہے تھے کہ امام صاحب کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن سے لوگوں کو اختلاف ہے. تو وہ لوگ معلوم ہے کون ہے؟ وہ غیر مقلد ہیں. غیر مقلد. ہاں. تو غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ غیر مقلد اس کو کہا جاتا ہے جو نہ اللہ کی مانے نہ رسول کی مانے، صرف اپنے نفس کی مانتا ہے. اچھا. انہوں نے اللہ کو بھی نہیں مانتا اور رسول کو بھی نہیں مانتا ہے. نہیں، اللہ کی بھی نہیں مانتا اور رسول کی بھی نہیں مانتا، اور اپنا نام رکھ رکھا ہے اہل حدیث. اہل حدیث والے جو ہے ان کو غیر اللہ کی بھی نہیں مانتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں مانتا ہے. ہاں کہاں مانتا ہے بھائی؟ اللہ نے قرآن میں کہا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور فقہ کی اطاعت کرو. جی جی جی. اور وہ فقہ کی اطاعت کرنے کو شرک بتاتا ہے.
अच्छा, फुका किसको कहते हैं? फुकाहा इनको ही कहते हैं, बड़े बड़े जितने भी अइम्मा हजरात गुजरे हैं ना इमाम, हाँ 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 इनको फुकाहा कहा जाता है। अच्छा, फुका फुकाहा नहीं मानते? अच्छा, फुका को नहीं मानते लोग? बताइए कहाँ मानते हैं? ये तो इमाम आजम अबू हनीफा अभी एक गैर मुकल्लिस से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले। अच्छा 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 इमाम साहब को इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा था वो जाहिल। अच्छा, तो फुकाहा से ये बुग्ज रखते हैं और एतराज करते हैं। ओहो। तो ये जो मौलाना साद का वकील था, ये इमाम अबू हनीफा के जितने मसाइल हैं और जिस पर लोगों को एतराज है वही बयान कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी बातों से ये पता चला, हो सकता है ये वकील भी गैर मुकल्लिद हो। ये भी हो सकता है यार। हाँ, वो खोल तो नहीं रहा था कि लोग एतराज करते, बस ये कह रहा था कि लोग एतराज करते हैं। तो ये तो हो गया उसका बेचारे का ये हाल कि इमाम साहब के मसले बयान किए। जी 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 जी। और ये बताने के चक्कर में था कि उलमा में इख्तिलाफ पहले से ही है। तो मैं आपको बता दूं, उलमा में जो इख्तिलाफ था वो अलग नोयत का था और इस वक्त जो इख्तिलाफ है ये अलग नोयत का है। यार सही बात भाई। इमाम अबू हनीफा जी ऊपर से है इमाम ऐसा है मोहम्मद भाई जी, ये वकील साहब आपकी बात हुई? अभी सुनिए आप, जरा सी बात और रह गई है। अच्छा बोलिए। इमाम अबू हनीफा जो थे ये मुजतहिद थे। कौन थे? मुजतहिद। और अल्लाह के नबी ने कहा कि मुजतहिद से अगर गलती भी हो जाए अल्लाह उसको फिर भी अजर देता है, एक अजर मिलता है। यानी अगर मुजतहिद से मसला गलत भी होगा तब भी अल्लाह उसको सवाब देंगे एक, और मसला सही होगा तो अल्लाह उसको 2 सवाब दे देंगे। हाँ, तो इमाम आजम अबू हनीफा का तो मकाम वो है कि अगर गलती भी होगी अल्लाह उनको सवाब देंगे। सच। तो वो वकील ये समझाने की कोशिश कर रहा था उस बात करने वाले से कि भाई इख्तिलाफ तो पहले से ही है, इल्मी इख्तिलाफ। तो इख्तिलाफ जो है ना पहले जमाने का वो अलग था और इस जमाने का ये अलग है। अलग है बेशक। पहले जो इख्तिलाफ था वो ये था कि इमाम शाफई कहते थे रफ़ा देन करना अफजल है। जी। और इमाम अबू हनीफा कहते थे कि नहीं, ना करना अफजल है। जी। तो वो अफजल और गैर अफजल का इख्तिलाफ था। जी। और ये जो इख्तिलाफ है मौलाना साद वाला, ये हक और बातिल का इख्तिलाफ है। भाई आप ये बताइए, एक आदमी ये कह रहा है कि अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है। अब बताइए, कुरान तो साफ कह रहा है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। तो ये तो बात कुरान के खिलाफ जा रही है ना। बात तो कुरान के खिलाफ बात जा रही है। तो इमाम अबू हनीफा का, इमाम शाफी का, ये जितने भी लोगों का इख्तिलाफ हुआ है वो अफजल और गैर अफजल का इख्तिलाफ हुआ। जी। और इस वक्त जो इख्तिलाफ चल रहा है वो हक और बातिल का इख्तिलाफ है। अब एक आदमी निशान में गुस्ताखी करे तो नबी की शान में गुस्ताखी करना अफजल और गैर अफजल का इख्तिलाफ थोड़ी हो गया। नहीं, तो बिल्कुल कुफ्र और शिर्क का। हाँ, ये तो शिर्क और कुफ्र का इख्तिलाफ हो गया। क्योंकि उलमा ने लिखा है कि नबी की शान में जर्रा बराबर भी बेत भी कुफ्र है। बेशक सही। तो ये इख्तिलाफ है। वो वकील साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि ये इख्तिलाफ पहले से चलता आ रहा इसलिए ये भी है। हालांकि उनमें जो इख्तिलाफ था वो इख्तिलाफ था अफजल का और गैर अफजल की बात थी। जी। और यहाँ है कुफ्र और शिर्क की, कुफ्र और इस्लाम की बात है, हक और बातिल की बात है। जी। तो मौलाना मौदूदी जो है वो भी बड़े आलिम थे, गुजरे थे अपने टाइम में। लेकिन राह रास्त से हट गए और अंबिया की शान में, नबियों की शान में कुछ कहा, साहबा की शान में कुछ कहा। तो अब ये थोड़ी है कि भाई बड़ा आदमी था। असल मेन चीज क्या होती है कि अल्लाह खात्मा ईमान पर करे। ये असल चीज तो वही है। वरना पूरी जिंदगी नाम मुसलमानों की फहरिस्त में, लेकिन जाने का वक्त आया तो पता नहीं कैसे जा रहा है बेचारा। तो मौलाना साद का जो इख्तिलाफ है ये हक और बातिल का इख्तिलाफ है। ये वो इख्तिलाफ नहीं है जिसकी लोग मिसालें दे रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा के टाइम में इख्तिलाफ था पहले। सुनिए ना मोहम्मद भाई। जी बोलिए। का नंबर है आपके पास? ये दोनों वकील जो वकालत किया है मोबाइल पे? नहीं, उनका ऑपरेशन हो चुका है। आपसे जो बात हो रही है ना यही उनका ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन आपने किया उनका? अभी हो गया, समझ लो। ये आपकी और मेरी बात जो हो रही है ना, लोग समझ जाएंगे कि भाई ये इख्तिलाफ है क्या। अच्छा।
تو ہماری جو بات آپ سے جو ہاں یہ آپریشن ہی ہو رہا ہے، ریکارڈنگ کر رہا ہے ہاں تو واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب تو یہ بات کو آپ یہ کیجیے گا، فائنل کیجیے گا. جی اب آپ سنیے، ٹھیک. ایک بات اور بتا دوں آپ کی، وہ وکیل ہاں. صاحب کی، وکیل صاحب نے یہ کہا آگے چل کے کہ بھائی محتمیم صاحب کو لوگ فون کر یہ خبریں دیتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. جی اور نام لیا شورا والوں کا. جی حالانکہ دیوبند نے کہہ دیا نہ ہم شورا والوں کے ساتھ ہیں نہ مولوی صاحب کے ساتھ ہیں. جی صحیح بات بالکل. اور دوسری بات یہ وکیل صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ لوگ محتمیم صاحب کو فون کر بتاتے ہیں. اس لیے کہ محتمیم صاحب کا فون ایسا فون ہے کہ ہر ایک کا نمبر نہیں لگ سکتا. جہاں صحیح. ایک بار مجھے کسی نے محتمیم صاحب کا نمبر دیا تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ لوگ محتمیم صاحب کا نمبر مل گیا، میں بات کروں گا. جی جب میں نے فون لگایا تو نمبر ہی نہیں لگا. تو محتمیم صاحب نے اپنے فون میں ایسا سسٹم کرا رکھا ہے کہ جس کا نمبر محتمیم صاحب کے پاس ہوگا بس اسی کا نمبر لگے گا اور کسی کا لگے گا ہی نہیں. اچھا. اور وکیل صاحب کیا جھوٹ بول رہے ہیں کہ لوگ محتمیم صاحب کو فون کر کے بتاتے ہیں اور جھوٹی سچی خبریں بتاتے ہیں. جی جب ان کا فون لگے گا نہیں تو بات کہاں سے ہوگی؟ صحیح بات ہے. تو وکیل صاحب نے اصل میں جھوٹ بولا ہے مولانا صاحب کو بچانے کے چکر میں، لیکن بےچارے خود ہی پھنس گئے. جی صحیح. جزاک اللہ. اور یہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے دے اور اللہ جس کو چاہے ذلیل کر دے. بے شک. اور اللہ دکھا رہا ہے پوری دنیا میں اگر باطل گھبراتا ہے تو دو چیز سے گھبراتا ہے. آپ کو پتا ہے کس سے گھبراتا ہے؟ کیا بتائیے. ایک تو دارالعلوم دیوبند سے گھبراتا ہے باطل. سب سے زیادہ جو کلسنے والے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے کلسنے والے. ہاں کیونکہ یہ اتنی مضبوط اور پکی چیز ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پایا. جی تو اس لیے وکیل صاحب بےچارے کوشش کر رہے تھے بچانے کی لیکن خود ہی پھنس گئے. بہرحال ماشاءاللہ آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا، وہ میں آپ کو بھیجوں گا کیا کیا وکیل صاحب نے بات فون پر کری تھی کسی سے. آپ بھی سن لینا. باقی وکیل صاحب کی محنت بیچاروں کی بیکار گئی اور پیسے بھی پتہ نہیں لیے ہوں گے تو ہمیں پتہ نہیں ہے. جی دوسرے وکیل سے آپ بات کرتے نہیں، وکیل صاحب سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہمیں اپنا ذہن صاف کرنا ہے. اس لیے ہمیں اپنا یہ بنانا ہے. دیکھو ہمارے اکابر علماء دیوبند جو ہے بالکل دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں اس وقت جی جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند جو بات کہتا ہے وہ سچ ہے اور حق ہے. بے شک صحیح. اتنا اعتماد اس وقت ہمیں ہونا چاہیے اپنے اکابر پر کہ آنکھ بند کر کے وہ بات ماننی چاہیے. صحیح. اس وقت اور لوگوں کے مقابلے میں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بہت سے کہنے لگے کہ لو جی دیوبند کی آنکھ بند کر کے ماننے کو کہہ رہے ہیں. تو میں آج کے لوگوں کو ملا رہا ہوں. بہت سے کہہ رہے ہیں کبھی صحابہ کو ملا دیا کہ بھائی صحابہ کو چھوڑو دیوبند کو مانو آنکھ بند کر کے. ایسا نہیں ہے. آج کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی شیخ الحدیث ہیں، ان سب کے مقابلے میں ہمیں علماء دیوبند کی بات آنکھ بند کر ماننی ہے. بے شک صحیح بات. اعتماد کرنا ہے. بے شک سچ. انشاءاللہ الرحمن. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی اور سب خیریت ہے نا؟ اللہ کا فضل، اللہ کے بہت بڑا احسان، اللہ کی مہربانی. دعا کی فارغ ہو جائیے آپ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.